تبلیغ میں دیکھو محنت کیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. قرآن سیکھنا بہت ضروری، قرآن کا علم سیکھنا بہت ضروری، لیکن سب سے پہلے ایمان. تبلیغ میں محنت ہے کس کی؟ ایمان، یقین اللہ کی ذات پر. بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ بھائیو ذرا توجہ نہ، توجہ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے. آئے گا کوئی جائے گا جو مرضی کرے، آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلے میں صبح اندھیرا سناٹا، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. زمیندار جو ہے نا بیج بعد میں ڈالتا ہے اور زمین کو تیار پہلے کرتا ہے، نرم ہموار. قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں. قرآن پاک کی 6000 سے زیادہ آیات ہیں، اور احکام کی آیات صرف 500 کے قریب. یہ باقی 6000 سے زیادہ آیات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ زمین کو نرم کرنا ہے، ہموار کرنا ہے، تیار کرنا ہے. دلوں کو سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے. نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں. سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، ملیں سود میں بھری ہوئی ہیں. سب کو پتہ ہے رشوت حرام ہے، دفتر ہمارے رشوت میں ڈوبے ہوئے ہیں. توبہ. کیوں؟ دل پہلے دلوں کو تیار کرو. سخت زمین پر بیج ڈالیں گے، بیج ضائع ہو جائے گا. دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہیں. 2 ہو تیسرا اللہ، 3 ہو چوتھا اللہ، اکیلے دوسرا اللہ. اللہ کا تعارف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت. قرآن کی تو ہر آیت کی شان سب سے اونچی، تو جو سردار آیت ہوگی اس کی کیا شان ہوگی. ایک شاعر تھا، عرب شاعر بہت معروف، بڑے فصیح بلیغ. لوگ اپنے اشعار کی تصحیح اس سے کرواتے، اشعار کی تکمیل اس سے کرواتے. کسی نے آ کر اس سے کہا میں نے 3 مصرے لکھے ہیں، تیسرا میرے سے پورا نہیں ہو رہا ہے، چوتھا تم پورا کر دو. انہوں نے کہا میں کر دوں. کیا لکھا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 میں نے لکھے ہیں، چوتھا تم مکمل کرو. وہ لگا رہا، پھر لکھتا، پھر پھاڑتا. آخر میں اس کا جواب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آگے جواب کیا تھا؟ لیس ھذا کلام البشر. یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن تو ہر آیت اس کی بڑی شان والی ہے. تو جو قرآن کی سردار آیت، اس کی کیا شان؟ آپ نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے. قرآن کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے. ایک صحابی سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہ مجھے پتہ ہے، وہ آیت الکرسی ہے. آپ نے بطور شاباش سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمہارا علم مبارک ہو. واقعی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے. اس کو سردار آیت کیوں فرمایا؟ اس کو عظیم آیت کیوں فرمایا؟ اس آیت میں نہ جنت، نہ جہنم، نہ قیامت، نہ آخرت، نہ قوموں کے واقعات. اس آیت میں صرف اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کروائی ہے. اس لیے یہ سردار آیت ہے.
آپ نے فرمایا سب سے افضل سورت قرآن پاک کی، سب سے افضل سورت قرآن پاک کی، یہ سب سے عظیم آیت تھی، اور سب سے افضل سورت قرآن پاک کی وہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ تو بھائیو دیکھو، جو پڑھا ہے پڑھانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، امامت کو بھی سنبھالنا ہے، خطابت کو بھی سنبھالنا ہے، لیکن میرے بھائیو جو پڑھا اس کو وجود میں لانا۔ جو پڑھا، ہم نے کتاب الصلاح پڑھی، اب سب کو نمازی بنانا ہے، ہم سب کو نمازی بنانا۔ ہم نے کتاب الوضو پڑھی ہے، اب ساری بے شرع اس کے موافق ہو جائے۔ ہم نے قضا پڑھی ہے، اب سارا ہمارا عدلیہ کا نظام اس کے مطابق ہو جائے۔ دین پڑھنا بڑی بات ہے، دین کو پڑھانا بڑی بات ہے، لیکن میرے بھائیو جو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اس کو وجود میں لانا ہے۔ اس کے لیے دعوت ہے، دلوں کو نرم کرنا، جنت کا شوق پیدا کرنا، جہنم کا خوف پیدا کرنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، اللہ کا تعارف کروانا۔ قرآن کو دیکھیں آپ، احکام تفصیل نہیں ہے، احکام کی تفصیل نہیں ہے، احکام اجمال ہے۔ نماز کا حکم ہے، نماز کی تفصیل نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے۔ حج کا حکم ہے، حج کی تفصیل نہیں ہے۔ دعوت تفصیل سے ہے، دعوت تفصیل سے ہے۔ ہاں، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، پورا رکوع چلتا ہے، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ یار، باتیں نہیں کرو، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی متوجہ تو کرے بھائی، آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قرآن دعوت جو ہے نا تفصیل سے ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله۔ یہ دعوت ہے، دعوت کا مزاج بنائیں میرے بھائیو۔ ہاں، اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں، جنت کا شوق پیدا کریں۔ جنت کیسے؟ جنت تفصیل سے آتی ہے۔ ہاں، جنت وجوہ یومئذ ناعمہ، 9 صفات بتائیں اللہ نے جنت کی ایک ہی جگہ۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ دعوت کیا ہے؟ جنت کا شوق پیدا کریں، جہنم کا خوف۔ قیامت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اذا الشمس كورت پڑھ لے، اذا الشمس كورت پڑھ لے۔ حضور آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، فرمایا ہاں مجھے اذا الشمس كورت نے بوڑھا کر دیا، مجھے عما يتساءلون نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ تو میرے بھائیو تبلیغ جو پڑھا ہے نا اس کو وجود میں لانا، ہمارے سارے معاشرے میں دین آئے، ہمارے تاجروں میں دین آئے، ہمارے زمینداروں میں دین آئے، ہمارے مالداروں میں دین آئے، ہمارے غریبوں میں دین آئے، ہمارے حکمرانوں میں دین آئے، ہمارے ججوں میں دین آئے، ہمارے وکیلوں میں دین آئے، ہمارے مزدوروں میں دین آئے۔ اس کے لیے یہ تبلیغ ہے۔ اس لیے دعوت کا مزاج بنائیں، دعوت ایک کو سمجھانا، او بھائی اللہ کو راضی کرو، او میرے بھائی آخرت کی تیاری کرو، او میرے بھائی توبہ کر لو۔ 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب گناہ ہیں، کھرب گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک جا پہنچے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ تبلیغ ہے۔ تو سب نیت کرو میرے بھائیو، دعوت کا مزاج بنانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، داعی بن کر زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ مدرس بنے، داعی مدرس، خطیب بنے، داعی خطیب، امام بنے، داعی امام بنے۔ ہاں، اگر صرف مدرس ہیں مدرسے والوں کو فائدہ ہوگا، مزدور کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک انجینئر کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک ریڑھی والے کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک غریب آدمی چھاپڑی لگانے والا، اس کے لیے دعوت ہے میرے بھائیو،
دعوت کا مزاج بنائیں، ایک ایک سے بات کریں، کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی سنائے گا، کوئی بات نہیں، صبر برداشت کریں۔ ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم بے وقوف ہو، ہائے ہائے ہائے، نبی، اور کیا کہہ دیا؟ تم بے وقوف ہو۔ تو ہود علیہ السلام کا جواب غصہ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، یا قومی لیس بی صفاحت ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم گمراہ ہو، کیا عجیب، ہمیں کوئی کہہ دے نا تم گمراہ ہو، کتنا بوجھ ہے، نبی ہیں اور کیا گمراہ ہو۔ یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تبلیغ کی بنیاد شفقت ہے، تبلیغ کی بنیاد ہمدردی ہے، تبلیغ کی بنیاد خیرخواہی ہے۔